درود پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ گزشتہ جمعرات جو گزرتی ہیں ان میں اس گفتگو کو کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ فرش عزا، یہ مقام جو بچھایا گیا ہے، یہ انسان کی تربیت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور یہ فرش عزا جس کی بنیاد ان ائمہ نے رکھی اور یہ بتایا کائنات کو کہ تمام دنیا کے نظریات چاہے ختم ہو جائیں، تمام تحریکیں ختم ہو جائیں، تمام چیزیں دنیا کی تمام ہو جائیں، مگر ذکر محمد اور آل محمد کو فنا نہیں ہے۔ نہ کسی زمانے میں فنا ہے، نہ کسی مقام پر فنا ہے۔ تو یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج شب جمعہ اس مقام پر بیٹھے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ جو لوگ باہر تشریف فرما ہیں وہ اس فرش عزا پر آئیں، تاکہ یہاں پر آ کر اپنی مشکلات کا حل، اپنے دل کو نورانی کریں، مل کر ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار، ہمارے قائد، ہمارے امام حجت ابن الحسن العسکری المہدی علیہ السلام کی صلوات پڑھیں امام کی بارگاہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کا 16واں سورہ نحل کی 125ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں اللہ اپنے پیغمبر عقل اول، نور اول، قلم اول، صادر اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ آپ لوگ اہل بیت کی ماننے والے ہیں نا سارے، تو پتہ ہے آپ کو جب نام آتا ہے رسول کا، درود پڑھا جاتا ہے، آپ لوگ درود کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے، رسول نے فرمایا بخیل ترین شخص ہے جب میرا نام آئے، کنجوس ہے وہ درود نہ پڑھے۔ درود پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں ذرا بلند آواز سے رسول کی بارگاہ میں، صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ کیا فرمایا رسول سے؟ کون رسول؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، جتنی چیزیں کائنات میں، جتنی مخلوقات ہیں، جو کچھ اس کائنات میں ماں سوائے خدا ہے، جتنے عالمین ہیں، امام نے فرمایا کہ اللہ نے 18,000 عالمین کو خلق کیا، اور نہ جانے کتنے عالمین ہیں، کہا ان سب کے لیے رسول رحمت ہے۔ تو فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اسی رسول سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھیجا نا کائنات میں، اس مقام پر بھیجا، اور کن لوگوں کے درمیان بھیجا وہ آپ کے سامنے ہے، کہ کس جزیرہ نما عرب پر رسول آئے، کون کون سے مذاہب تھے، کون کون سے لوگ وہاں بستے تھے، کیسے کیسے نظریات تھے، اور پھر اللہ نے جو رسول سے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ تم اپنے رب کی سبیل کی طرف بلاؤ، اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ان کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ انہیں بلاؤ۔ اور پھر اللہ نے تیسری چیز جو بیان فرمائی، کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، کس طریقے سے؟ کہ جو احسن ترین طریقہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ یعنی اللہ نے کیا کہا کہ سبیل کی طرف اپنے رب کی بلاؤ، کس طریقے سے؟
تلوار کے ذریعے سے، کس طریقے سے مال لوٹنے کے ذریعے سے، کس طریقے سے ڈرا دھمکا کے ذریعے سے. یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ مالک و مختار ہوں. چاہوں تو ہر انسان کو مسلمان بنا سکتا ہوں، چاہوں تو ہر انسان کے دل میں اللہ یہ بات پیدا کر دے کہ وہ خدا کو سجدہ کرے، نہ کوئی مشرک رہے نہ کوئی ملحد رہے. مگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ دار امتحان ہے. جو خدا کو مانے وہ اپنے عقل کی بنیاد پر، جو خدا کا انکار کرے وہ اپنے عقل کی بنیاد پر. صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد. بات پہنچ رہی ہے نا؟ ساتھ ہیں آپ میرے؟ تو کیا کہا اللہ نے؟ وہ پروردگار، وہ مالک و مختار. بھئی آپ اگر کسی فرم کے، کسی کمپنی کے مالک ہو جائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بیچارہ اس کا دل چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا آپ کا چہرہ دیکھنے کو. آپ کی بات نہیں کر رہا، نہیں دل چاہ رہا، مگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جب بھی آپ سے ملے تو مسکرا کے ملے. بھئی ہے نا ایسا؟ کوئی آپ کو جگہ مل جائے، بیچارہ کرایہ دار ہے، مالک مکان ہے آپ، اب آپ کیا چاہیں گے کہ اس کے گھر میں بیماری ہو، اس کے گھر میں مسائل ہوں، کچھ بھی ہو جائے، میرا کرایہ وقت پہ دے. توجہ ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے جب اختیار ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جسموں پر میری حکومت رہے، ہر انسان میرے مطابق عمل کرے. میں کہوں رات ہے تو رات ہے، میں کہوں دن ہے تو دن ہے. مگر پروردگار جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مختار ہے، اس نے جب فرعون جیسے کو اتنی آزادی دی اور اس کے ذہن کو اتنا اللہ نے بند نہیں کیا، اتنی عقل اس کے اندر تھی، اتنا ذہن تھا، اللہ نے اس پر پابندی نہیں لگائی. یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے یہ کیا، اتنی پابندی اللہ نے دی کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی. یعنی آپ بتائیے اس سے بڑھ کر خدا کی راہ میں آزادی کیا ہے، اور آزادی فکر کیا ہے کہ فرعون جیسا اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور کیا کہا؟ چھوٹا موٹا رب بھی نہیں، کہا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا اعلی عظیم رب ہوں. توجہ، خدا کو کیا چاہیے تھا؟ اب یہ ہے جو موضوع ہے. خدا چاہتا جیسے ہی یہ دعویٰ کیا تھا اللہ بجلی آسمان سے نازل کرتا. بہت توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں. بجلی آسمان سے نازل کرتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے فرعون کو ختم کرنا جس نے اتنی قوموں کو ختم کیا ہو؟ مگر اللہ نے فرعون کو سزا اس وقت نہیں دی. توجہ توجہ. خدا بنا، کتنے بچے قتل کروائے، حکومت کی، کتنا غرور تھا، مگر خدا نے تو یہ نہیں کیا. توجہ. کیوں؟ آیت الکرسی میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. توجہ، بہت توجہ. اللہ نے کیا کہا؟ دین میں جبر نہیں ہے. یعنی میں انسان کو بنا تو رہا ہوں مگر انسان روبوٹ بن کر اس دنیا میں کام نہیں کرے گا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ کرے گا. اللہ عقل دے گا، اللہ آزادی فکر عطا کرے گا کہ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے فرعون بن جائے یا اپنے اختیار سے موحد بن جائے. صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد کی بارے میں. بہت توجہ. اور یاد رکھیے گا جس کے پاس جعلی ڈگری نہ ہو اس کو اپنے اختیار چھننے کا ڈر نہیں رہتا ہے. توجہ کی. جیسے خدا کو اپنے اختیار چھننے کا ڈر نہیں ہے. توجہ توجہ. کروڑوں فرعون آ جائیں، لاکھوں اربوں نمرود آ جائیں اور لاکھ خدا کہتے رہے خود کو، مگر اللہ کی خدائی پر کوئی اثر نہیں آئے گا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کوئی تھا جو 25 سال اطمینان سے بیٹھا رہا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے اگر امام نہیں مانیں گے نہ علی کی ولایت پر کوئی اثر آئے گا نہ امامت میں کوئی کمی ہوگی. تو بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ نہ خدا نے اپنی توحید کو جبرن منوایا،
نہ رسول نے اپنی رسالت کو جبرن منوایا، نہ علی ابن ابی طالب اور 11 ائمہ نے اپنی ولایت و امامت کو جبرن منوایا، نہ اپنے نظریات کو لوگوں پر ٹھوسا، نہ ان پر امپوز کیا۔ یعنی کون سا راستہ اللہ نے اور اللہ نے ان کو تعلیم دیا؟ کہا تعلیم یہ ہے، اگر بندوں کو میری راہ پر بلانا ہے تو کس طرح بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ بلانا ہے، دلیل کے ساتھ بلانا ہے، ان کو محبت کے ساتھ بلانا ہے، ان سے قول لین نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو یعنی آپ تک بات پہنچی۔ آیت نے کیا فرمایا؟ آیت نے کہہ دیا کہ جب بھی اگر تم دین پر ہو، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جو اس دور میں آج لوگ ملحد ہو رہے ہیں، مسلمان جو آج نفرت لوگوں کو اسلام سے ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ جو اسلام کے نمائندے ہیں ان کے ذہن میں سوائے جہاد کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ذہن میں سوائے تلوار کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ذہن میں سوائے غلبہ اور اختیار حاصل کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو میں چاہتا یہ ہوں میری حکومت تمہارے جسموں پر نہیں تمہارے دلوں پر ہو، میرے رسول کی حکومت تمہارے جسموں پر نہیں تمہارے دلوں پر ہو، میرے اولیاء اور اوصیاء کی حکومت تمہارے دلوں پر ہو۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اتنے علی کے دشمن تھے، مگر عجیب معاملہ یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ کھانے کا مزہ وہاں ہے، نماز کا مزہ علی کے پیچھے ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ علی وہ امام ہے کہ جس نے تلوار کے زور پر اپنی محبت کو نہیں منوایا ہے، بلکہ کردار علی کا ایسا ہے کہ چہرہ علی کا دیکھا ہے، کلمہ اللہ کا پڑھا ہے۔ سلوات پڑھیں علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ تو کیا کہا؟ حکمت کے ساتھ دین پر ہو۔ یہ میں آپ سب کی اور اپنی، آپ جاتے ہیں نا، جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، آپ کو عیسائی بھی ملیں گے، آپ کو یہودی بھی ملیں گے، آپ کو نصرانی بھی ملیں گے، آپ کو دیگر مسالک کے بھی لوگ ملیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ بے پیر و سر باتوں سے کوئی آپ کے دین میں داخل نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کا استدلال محکم نہ ہو، آپ کی آواز نرم نہ ہو، آپ کے اندر قہر و جبروت نہ ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے نبی سے ان کو بلاؤ ہماری سبیل پہ۔ اب واقعہ سنیے، نبی کا دور ہے، اب آپ کو معلوم ہے ہر کسی نے کلمہ تو نہیں پڑھا نا۔ اب ایک شخص آیا، بہت توجہ، کیا کیا اس نے؟ نبی کے سامنے آ کر اللہ اکبر، یہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ جو ذرا سی بات پر کسی پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگا کے اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، توجہ ہے نا؟ اب یہ چیز اتنی وائلیٹ ہو چکی ہے کہ اگر کرایہ دار نے بیچارے نے کرایہ نہیں دیا اور عیسائی ہے وہ، تو آپ نے اس پر توہین رسالت کا پرچہ کٹوا دیا۔ بھئی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ کوئی بیچاری اگر خاتون ٹریفک وارڈن ہے، بیچاری کسی گاڑی روک رہی ہے، کوئی بڑے عہدے پر صاحب ہیں، تو وہ اس سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر مجھے جانے نہ دیا تو میں یہ کر دوں گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اس سے ان کے دل میں خدا اور رسول کی محبت بڑھے گی یا دشمنی؟ بھئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب رسول کا رحمت ہے نا کائنات کے لیے، تو اب رسول جس سے بھی معاملہ کرے گا رحمت کا کرے گا۔ اب آیا ایک شخص رسول کے سامنے اور آ کر رسول کو گالیاں دینے لگا، سب و شتم رسول پر کیا۔ آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے کیا کرنا چاہیے تھا رسول کو؟ اب یہ جذباتی مسلمان وہاں ہوتے، ایک تھا وہاں پہ توجہ جن کی تلوار بند کمروں میں نکلتی تھی، فوراً تلوار نکالی، فوراً رسول نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ توجہ ہے؟
یعنی جب حکمت اور علم نہ ہو تو پھر انسان کسی چیز پر جاہلانہ اور تلوار کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے. گالیاں دی اس نے آ کر, رسول بیٹھے ہیں, جب وہ کچھ نہیں کہہ رہے تم کون ہو؟ توجہ توجہ, میں کیا کہوں کن ہستیوں کو آپ مانتے ہیں. جب اس نے بدتمیزی کی, گالیاں دیں, رحمت ہے نا, رحمت للعالمین ہے. وہ جو شناسائے نبوت ہے, لوگ تو بہت تھے مگر رسول کی نگاہیں علی پر رہتی تھی. کہا یا علی اس کی زبان کاٹ دو. توجہ نہیں کر رہے آپ, یا علی. اور علی کون ہے؟ جن کے پاس ذوالفقار رہتی ہے. اور جو ریوارڈ آیا ہے نا, میں نے ابھی تک نہیں پڑھا کہ کسی اور کے لیے ذوالفقار آئی ہو. جو لڑے گا بھائی ریوارڈ اس کو ہی تو ملے گا نا. ایک سلوار پڑھے مل کر محمد اور آل محمد پر. بھائی جو لڑے گا, اور اللہ نے ریوارڈ بھی دن میں دیا, رات کی تاریکی میں نہیں, ورنہ کہہ دیتے کہ ہاں کہیں کسی اور کی تلوار ہوگی, کہہ دیا آسمان سے آئی ہے. کہا علی کا جو بھی کام ہوگا وہ دن کی روشنی میں ہوگا, تاکہ یہ بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا. توجہ ہے نا, اللہ تو آشکار کرتا ہے تاکہ حجت تمام نہ رہے. تو تلوار آئی, نازل ہوئی, تو حق علی کا ہے نا. رسول کہتے, رسول نے کہا مولا کو اس کی زبان کاٹ دو. اب بتائیے, مولا نے ہاتھ پکڑا, باہر لے کے گئے. اب جب واپس آئے, خدا کے لیے بہت توجہ بہت توجہ, جب واپس آئے تو دیکھا وہ رسول کی نعتیں پڑھ رہا ہے, وہ رسول کی تعریفیں کر رہا ہے, رسول کے نغمے پڑھ رہا ہے, اور رسول سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو جو آئیں بائیں شائیں والے تھے تو کہنے لگے یہ کیا کیا یا رسول اللہ, آپ نے تو علی سے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو. تو اب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک رویہ یہ ہے کہ تلوار اٹھاؤ, مار دو, کاٹ دو, جلا دو, ہے نا یہ رویہ. اور ایک رویہ وہ ہے کہ علی ہاتھ کو پکڑ کے جب واپس لے کر آئے تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبوت کے منبر پر بیٹھنے کا حق اسی کو ہے کہ جو نبوت کے مزاج کو سمجھتا ہو, جو جانتا ہو نبی کے کہنے کا مطلب کیا ہے. انہوں نے زبان کاٹنے کا مطلب قتل کرنا سمجھا, علی نے زبان کاٹنے کا مطلب یہ سمجھا. یعنی رسول کہنا یہ چاہتے تھے یا علی اس کی حاجتوں کو پورا کرو. جیسے ہی باہر گیا علی نے کہا کہ تجھے کوئی حاجت تو نہیں ہے, تو مریض لگ رہا ہے, تو بیمار تو نہیں ہے, تجھے کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے, تجھے سامان کی ضرورت تو نہیں ہے, تجھے سواری کی ضرورت تو نہیں ہے. یعنی آیا تھا رسول کو برا بھلا کہنے, مگر علی کے کردار نے بتایا. کہا تم کس کے ماننے والے ہو, تمہارا دین کیا ہے؟ کہا یہی محمد ہے جو ہمارا نبی ہے, یہ دین ہے جو اس کا رحمت ہے. کہا میں گالیاں دے رہا ہوں, یہ میری حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں. یعنی گیا تھا دشمنی رسول لے کر, مگر جیسے ہی علی سے منسلک ہو گیا تو یعنی بتایا جہاں علی اور اولاد علی ہو وہیں پر امن ہوتا ہے, وہیں سکون ہوتا ہے, وہیں کافر محسوس ہوتے ہیں, وہیں پر مسلمان محفوظ ہوتے ہیں. اور جو علی کے مخالفوں سے اپنا دین لے وہی تلوار ہوتی ہے, وہی بم دھماکے ہوتے ہیں, وہی قتل عام ہوتا ہے. اب معلوم ہوا غدیر کا دین اور ہے, صفیفہ کا اور ہے. صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد پر. بات پہنچ گئی نا, بات پہنچ گئی. تو یعنی رویے کا فرق دیکھا آپ نے. آیا تھا رسول کو سب و شتم کرتا ہوا, مگر جب واپس گیا تو رسول کی نعتیں پڑھ رہا ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو منسلک ہوگا آل محمد سے اس کے اندر کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوگی میں دوسرے کو نقصان پہنچا دوں, دوسرے کی پراپرٹی کو برباد کروں, یا میں کسی کے گردوارے کو جلا دوں. آپ کو معلوم ہے اگر سکون
کسی کو کسی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں جہاں ہم آپ شیعوں کو دیکھتے ہیں ہمارے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود کو تو مار سکتے ہیں مگر ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ایک سلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد. بات پہنچ رہی ہے نا؟ یعنی کیا معاملہ کہا؟ علی کے کردار نے بتایا کہ خبردار، ہر مسئلہ تلوار سے حل نہیں ہوتا، دلوں پر حکومت کرنی پڑتی ہے، کردار منوانا پڑتا ہے، پہلے صادق و امین بننا پڑتا ہے. بہت توجہ. یعنی اگر جو خود چاہتا ہے کہ لوگ دین میں داخل ہوں تو ضروری یہ ہے کہ اس کا کردار ایسا ہو کہ جس سے دین ظاہر ہو. تو آپ رسول ہیں، حکمت کے ذریعے بلا رہے ہیں لوگوں کو. خدا کی بارگاہ میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ وعظ کر رہے ہیں اچھی طرح سے. بہت توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں. اب ہمارے ہاں جو نصیحتیں اور ممبر پہ اور کہیں پر بھی جو وعظ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اب نیچے بیٹھا ہوا مجھ سے آ کے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم فلاں مولانا کی مجلس میں گئے، ہمیں ایسا لگا کہ ہم ہی یزید و شمر ہیں. توجہ ہے؟ یعنی آپ نیچے بیٹھنے والے سامعین کو اتنا ذلیل کر رہے ہیں، اتنا ذلیل کر رہے ہیں. اچھا آئی فون آپ کے پاس ہے، 10 پروٹوکول کی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو تقوی اختیار کرو، سادگی رکھو. توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب گھر کا بزرگ گالیاں دیتا ہو تو آپ بچہ اگر گالی دے تو بزرگ روک سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو اب اللہ کو کوئی تو ایسی ہستیاں بنانی پڑیں گی نا کہ اگر وہ کسی مخلوق سے کسی اچھی بات کا حکم دے تو مخلوق پلٹ کر یہ نہ کہے کہ آپ بھی تو یہ کرتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے علی کے علاوہ بہت حکمران دیکھے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو کوڑے مارنے کا کہا تو انہوں نے کہا ابا آپ بھی تو یہ کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیے جو گھر والوں کے لیے نمونہ ہو نہ ہو وہ امت کی رہبری کیسے کرے گا؟ امت کی رہبری کا حق اسی کو ہے کہ جب وہ سورہ براءت لے کر جائے تو مکے کے کافر پلٹ کر یہ نہ کہے، جب وہ کہے کہ بت پرستی نہ کرو وہ پلٹ کر یہ نہ کہے یا علی تم بھی تو بت پرستی کرتے ہو. مگر دیکھا نہ علی کے باپ کو کسی نے بت پرست کہا، نہ علی کو، نہ علی کی اولاد کو بت پرست کہا. بات پہنچی آپ تک؟ یعنی کردار وہ تھا کہ مخلوق کوئی انسان ان پر انگلی نہ اٹھائے. جبھی اللہ نے معصوم اسٹیٹس دیا کہ ان کو ایسا بناؤں گا کہ جب یہ تبلیغ دین کریں گے کسی کو کسی چیز سے روکیں گے تو پہلے خود رکیں گے پھر دوسروں کو روکیں گے. بات پہنچی آپ تک؟ تو کس طرح سے انٹرفیت ہوگا، کس طرح سے مذاہب قریب آئیں گے، کیسے دوسرے مذاہب والے آپ کے ساتھ سکون محسوس کریں گے؟ یہ جب کریں گے کہ جب آپ کی گفتگو ہواؤں میں نہ ہو، استدلال کے ساتھ ہو، موعظہ حسنہ ہو. اب اس کی ایک مثال ہے، ایک بڑے بزرگ عالم نے مثال دی جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اب ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا اور ماں باپ کا بڑا احترام کرتا ہے، ہر کام بھی پورا کرتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتا ہے، پاؤں بھی دباتا ہے، ہر حقوق پورے کر رہا ہے. اب آپ نے اس کو دیکھا، بہت توجہ، آپ نے کہا تمہارے اس عمل کا فائدہ ہی کیا ہے جب تم نماز نہیں پڑھتے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے اصلاح کرنے کا. برائی کو ٹارگیٹ کر کے اصلاح کرتے ہیں، مگر دین کیا سکھا رہا ہے کہ اس کی اچھائی پر نظر رکھو. بہت توجہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام گزرے نا حواریوں کے ساتھ، جب کہیں کسی مقام سے تو بڑی سڑی ہوئی بدبو، غلیظ بدبو آ رہی، تو دیکھا وہاں پر ایک کتا مرا پڑا ہے. تو کہا
ساتھ رہنے والوں نے کیا غلیظ بدبو آ رہی ہے یہ ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اس کے دانت تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہو اور علم اور حکمت نہ ہو تو وہ فساد برپا کرتا ہے. اب بچہ ہے بیچارہ خدمت کر رہا ہے ماں باپ کی خوب. تمہاری کیا فائدہ تمہاری خدمت کا، تم نماز نہیں پڑھتے. تو اب وہ جو بیچارہ یہ خدمت کر رہا تھا، آپ نے یہ کہہ کے اس کو اس اچھائی سے بھی ہٹا دیا. توجہ کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ ہیں نا سب؟ توجہ کر رہے ہیں؟ طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ اس سے کہیں کہ دیکھو وہ ماں باپ جو تمہیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، تم ان کی کتنی خدمت کر رہے ہو، کتنی قدر کر رہے ہو، جو تمہیں رزق دے رہے ہیں. اب بتاؤ ان کا کتنا شکریہ، اس کا کتنا شکریہ ادا ہوگا کہ جس نے تمہیں ماں باپ دیے. توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اب آپ مجھے بتائیے جو اس پر اثر اس کا ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ کرنے لگے گا. توجہ ہے؟ اس کا معنی خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ حکمت کے ساتھ ہماری طرف بلاؤ، نفرت انگیزی جہالت کے ساتھ نہیں بلانا ہے. توجہ ہے نا؟ جہالت کے ساتھ بلاؤ گے تو پھر مروان جیسے ہی پیدا ہوں گے، جہالت کے ساتھ بلاؤ گے پھر یزید جیسے ہی آئیں گے. توجہ ہے نا؟ یعنی ایسے لوگوں کو ہمارا کام تعداد بڑھانا نہیں ہے. توجہ دین اور قرآن کے نزدیک تعداد معیار نہیں ہے. دین اور قرآن کے نزدیک وہ لوگ معیار ہے. چاہے کم ہو مگر مخلص ہو، چاہے کم ہو مگر بہترین لوگ ہوں. خدا نے قرآن میں بار بار کہا اکثرہم جاہلون، اکثر جاہل ہیں، اکثر کافر ہیں، اکثر فاسق ہیں. توجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا. تو یعنی تعداد نہیں بڑھانی ہے. بہت توجہ. تو بات پہنچی نا؟ تو آپ کو حکمت کے ساتھ کسی کو واعظ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کسی کو بلانا ہے تاکہ آپ کے وجود سے رحمت نظر آئے. اور آپ مجھے بتائیے جو رحمت للعالمین کی امت ہے اس کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ خوش ہوتے، اس کی داڑھی دیکھ کر لوگ خوش ہوتے. اب آپ مجھے بتائیے ایسا دین میں کیا ہوا کہ ٹوپی اور داڑھی دہشت گردی کا نشان بن گئی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے دین صحیح ذریعے سے نہیں لیا. توجہ. میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے دین صحیح ذریعے سے لیا وہ دین کون سا ہے؟ بہت توجہ. وہ دین وہ ہے، بہت توجہ. بنو نجران آئے نا رسول کی بارگاہ میں، آپ کو معلوم ہے سارا واقعہ پورا، آپ پڑھتے ہیں مباہلہ کا. آئے رسول کی بارگاہ میں. رسول کو کیا چاہیے تھا؟ نہیں ملتے. کیوں ملیں؟ ہمارا دین ہے، ہم ہیں سب کچھ. کہا نہیں، بلاؤ انہیں. توجہ. انہیں بلاؤ. بات ہوئی، پوری میٹنگ ہوئی. جب بات نہیں پہنچی تو رسول نے یہ کہا، بہت توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں، کہ دین تلوار سے نہیں پھیلا ہے، دین اخلاق رسول سے پہنچا ہے. بنو نجران آئے، بات ساری چیز ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب نہیں ہو مباہلہ کر لیں. ختم ہو گئی بات. تو کیا چاہیے تھا؟ علی تلوار لے کے جاتے، رسول تلوار لے کے جاتے نہیں. مباہلہ ہوا. کیا کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، بنو نجران ہے خدا کی قسم، مسلمان نہیں ہیں. ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کریں. توجہ نہیں کر رہے آپ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. پہاڑ کو اشارہ کریں، پہاڑ ہٹ جائیں. عیسائی تھے مگر جانتے تھے کہ پہاڑ پر چڑھ کے دوڑنے والے اور ہیں اور پہاڑ کو اشارہ کر کے ٹکڑے کرنے والے اور ہیں. تو اب دین ان سے لینا ہے کہ جن کا عالم یہ ہو کہ جو بی بی جب میدان میں آ جائے تو میدان امن کی حالت میں تبدیل ہو جائے. دین ان سے نہیں لینا جو میدان میں آئے تو 3000 مسلمان مر جائیں. صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد پر. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟
تو چینل کیا ہے آپ کے پاس؟ اہل بیت. کبھی موقع ملا انشاءاللہ کبھی اور گفتگو ہوگی. یعنی رسول نے تلوار کے ذریعے سے دین نہیں پھیلایا. تو اب کیا کہا؟ حکمت کے ذریعے سے پہنچاؤ. اب دیکھیے مدینہ ہے، خدا کی قسم عجیب دین ہے آپ کا، خدا کی قسم. اسلام نے ذمی کافروں کے بھی حقوق بتائے ہیں، یہودیوں کے بھی حقوق بتائے ہیں، عیسائیوں کے بھی حقوق بتائے ہیں. یعنی اگر ایک غیر مسلم آپ کے ملک میں رہ رہا ہے اور وہ ٹیکس دے رہا ہے، آپ کی جان، اس کی جان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے حقوق کی ذمہ داری ادا کرنا آپ کی ذمہ داری. اب بھائی امام نے فرمایا اگر یہودی تمہارا رفیق بن جائے، مطلب آپ کی سفر پہ جا رہے ہیں، بھائی کوئی آ گیا، اس نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. اب مکہ تھا یا مدینے کی روایت ہے، امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند بلند آواز سے ذرا درود پڑھیں علی کی بارگاہ میں، بلند آواز درود پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیں تاکہ نجف تک آپ سے دعا ہے انشاءاللہ آپ کی. یہ ہے اخلاق، یہ ہے ادعو الی سبیل ربک. یہودی تھا، مولا جا رہے ہیں، ساتھ ہو گیا، ساتھ چلنے لگا، بہت توجہ. اب اس کا راستہ، مولا کا گھر پہلے تھا، اس کا بعد میں تھا. جب آدھا راستہ ہو گیا نا، بہت توجہ، گھر آیا مولا کا، تو کہا یا علی آپ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ توجہ توجہ، یہودی تھا، آج کا مسلمان نہیں تھا. کہا دیکھو یہ ہمارے دین میں ہے کہ جب کوئی ہم نشین تمہارا ہو تو تم اس کے ساتھ اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ. توجہ، بہت توجہ. ہم نشین ہو گئے ہو نا، ایسا نہیں بیچ میں تمہارا گھر آیا اس کا بعد میں ہے تم نے اپنا راستہ لیا اور اس کو چھوڑ دیا. کہا جب ہم نشین ہوئے ہو تو اس کا بھی حق تم پر ہے. کہتے ہیں کہ مولا اس کے ساتھ ہوئے اور اس کے گھر تک چھوڑا. جب چھوڑ چکے پہنچایا تو اس نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتائیے آپ کا دین کون سا ہے؟ توجہ توجہ توجہ. جب آپ کا کوئی اخلاق دیکھے گا سب سے پہلا سوال یہ کرے گا آپ کا تعلق کہاں سے ہے. کہا تمہارا دین کون سا ہے؟ کہا میرا دین وہی دین ہے جو آسمانی دین ہے، جو محمد مصطفیٰ کا دین ہے، جو اسلام ہے. کہتے ہیں جیسے ہی یہ رویہ دیکھا اور سنا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی بندوق کے زور پر لوگوں کو کلمہ پڑھوائیں، تو یاد رکھیے گا وہ کلمہ تو پڑھ لیں گے مگر بعد میں تمہارے ہی دشمن ہوں گے. توجہ توجہ. تو اب کلمہ پڑھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ تلوار کے زور پر علی نے کلمہ نہیں پڑھوایا ہے بلکہ کردار بتایا. کہا میں محمد جو رحمت ہے اسی کا رحمت للعالمین کا وسیع ہوں. جیسے محمد رحمت ہے ویسی وجود علی ابن ابی طالب رحمت ہے. یہودی کے ساتھ اللہم صلی علی محمد. بات پہنچی نا یہاں تک، یہودی کے ساتھ امام کا رویہ. اب کیا فرمایا؟ چھٹے امام ہیں امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام. بہت توجہ بہت توجہ. ایک شخص بیٹھا ہے امام کے پاس، امام نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں جو ہے مجوسی جو تھا تیرا قرضہ اس نے واپس کیا؟ بہت توجہ. تو اس نے کیا کیا؟ امام کے سامنے اسے زنا زادہ کہا مولا اس زنا زادے نے میرا قرضہ نہیں دیا. امام کو جلال آیا، غضب آیا. کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں بھی نکاح ہوتا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ باریکی سمجھ رہے ہیں اس دین کی اور رحمت کی. بہت توجہ. مسلمان والا نکاح نہیں ہوا. امام نے کہا جس کے مذہب میں جس طریقے سے شادی ہوتی ہے وہی اس کا نکاح ہے.
توجہ ہے نا؟ تو کہا خبردار اسے یہ جملہ نہ کہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی دین بتانا یہ چاہ رہا ہے نہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت دو. بھئی وہ سامنے تو نہیں تھا نا مولا کے. امام نے کہا جو نکاح ان کے مذہب میں ہوتا ہے اسی کے تحت وہ میاں بیوی ہوتے ہیں, اسی کے تحت ان کی اولادیں ہوتی ہیں. تجھے اسے گالی دینے کا حق نہیں ہے. خدا کی قسم یہ دین ہے, یہ دین اہل بیت ہے. اگر دین اہل بیت کے ماننے والے دنیا میں ہوں گے نہ کبھی تلوار اٹھائیں گے نہ قتل عام کریں گے. اور جتنی جنگیں رسول نے لڑی ہیں وہ جنگیں رسول پر مسلط کی گئی. آج ہی مورخین نے لکھا کہ کوئی ایسا ہم نے مواقع نہیں دیکھے کہ کسی ملک پر جا کر محمد مصطفیٰ نے لشکر کشی کی ہو. کہا جو بھی جنگ لڑی ہے وہ دفاعی جنگ ہے, جو بھی جنگ لڑی گئی ہے وہ دفاعی جنگ ہے, جو بھی چیز کیا وہ اپنا دفاع کیا گیا. بہت توجہ. صلح حدیبیہ, وقت نہیں ہے میرے پاس, صلح حدیبیہ آپ کے سامنے ہے. آج کل بھی ہمارے کچھ لوگوں کا ماحول ہے بس کیا مار دھاڑ اور بس کسی طریقے سے بس قبضہ کر لیں, ماریں دھاڑیں, فتنہ فساد, کسی کی بات برداشت نہیں. اگر کسی عالم نے آپ کے نظریے کے خلاف کچھ کہہ دیا آپ کو برداشت نہیں. توجہ ہے نا؟ یعنی دین بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ مناظرہ کرو بہترین انداز سے. تمہارے مناظرے میں یہ نہ ہو کہ تم نازیبا الفاظ استعمال کرو, تم غلیظ الفاظ استعمال کرو. تمہارا مناظرہ ہو اس لیے تاکہ سامنے والا حق تک پہنچ جائے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یعنی وہ حق تک پہنچ جائے. اور آج ہمارے ہاں چاہے ہمارا مسلک ہو چاہے اور مسالک ہوں, اگر آپ کے نظریے کے خلاف کسی نے بات کی, میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں یہ جملے کہنا نہیں چاہ رہا تھا, یعنی اتنی زیادہ عدم برداشت ہے, اتنی زیادہ جہالت ہے کہ مجالس کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مجالس پر جوتے لے کے چڑھ رہے ہیں, ممبر پہ حملے کر رہے. تاریخ ہے یہیں ادھر نشتر پارک میں علامہ طالب جوہری کے ساتھ. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آج بھی میں اس انسان کو جانتا ہوں. خود میرے ماموں نے مجھے بتایا, جو شخص علامہ صاحب کی گاڑی پر چڑھا تھا نا پتھر مارنے کے لیے, آج تک کمر کے درد میں مبتلا ہے اور ٹھیک نہیں ہوا کسی بھی طرح سے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی آپ کی کیا عدم برداشت ہے؟ غیروں کو چھوڑیں, آپ اپنوں پر حملہ کر رہے ہیں, اپنوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ کے پاس حکمت ہے, نہ موعظہ حسنہ ہے, نہ آپ کے پاس دلیل ہے, نہ آپ کے پاس علم ہے. جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتا ہے. جبھی امام نے فرمایا اگر جاہل خاموش ہو جائیں تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ عدم برداشت چاہے ہم ہوں چاہے کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اہل بیت سے متمسک نہیں ہے. ہمیں گفتگو کے آداب نہیں آتے, ہمیں اصلاح کرنے کے آداب نہیں آتے کہ ہمیں قوموں کی اصلاح کیسے کرنی ہے, ہمیں کیسے خیر مذہب سے گفتگو کرنی ہے. بہت توجہ. یہودی ہے, عورت یہودی, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس خط پہنچا. مثالیں ذہن میں خدا کے لیے رکھیں. آپ بتائیے یہاں علی کا درد دل کن کے ساتھ ہے اور ہمارا آپس میں کتنی نفرت ہے. بہت معذرت کے ساتھ اب شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. تم وہ ہو, تم وہ ہو, تم یہ ہو, تمہارا وہ. بات پہنچ گئی نا؟ جب حبل اللہ کو آپ چھوڑ کر اور اپنے سیاسی اغراض کو پروان چڑھائیں گے تو پھر امیر المومنین تو رشتہ بیچ میں نہیں رہے گا نا. میرا آپ سے کیا رشتہ؟ جناب امیر کی وجہ سے رشتہ ہے. آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ معیار رسول اور ان کی آل ہے اور کوئی نہیں ہے محبت اور دوستی کا معیار. توجہ ہے؟ کوئی, میں بھی نہیں ہوں, کوئی شخصیت نہیں ہے جو کہتے ہیں نا 10 دفعہ برا بھلا. کوئی آپ کے علی بن ابی طالب اہل بیت معیار ہے. توجہ ہے؟ خط پہنچا امام تک,
کہ کسی نے یہودی عورت کے گھر پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد بتائیے، یہ مسلمان سنائے نا یہودیوں کو یہ واقعات. توجہ توجہ، اگر دین آل محمد کے ذریعے پہنچا ہوتا تو آج مسلمانوں پر اتنا ظلم نہ ہوتا. توجہ کر رہے ہیں؟ مولا تک کیا بات پہنچی، اس کے گھر میں گھس کر اس کے زیورات لوٹے گئے، اس کی پازیب لوٹی گئی، اس کے گھر کو لوٹا گیا. جناب امیر کا جواب سنیں گے آپ؟ اللہ اکبر، یہ ہے علی بن ابی طالب. امام نے جواب دیا. امام نے کہا یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اگر کوئی مسلمان اس کے غم میں مر جائے تو میں اس کی تعریف کروں گا. توجہ، بہت توجہ. یعنی امام نے کہا گھر میں گھس کر، امام کے ہوتے ہوئے کسی یہودی عورت کے گھر میں گھس کر اس کے مال کو لوٹنا. یعنی دین نے بتا دیا اگر تمہارے ملک میں غیر مسلم رہ رہا ہے تو اگر تمہارا پڑوسی بھی یہودی ہے، کیا فرمایا؟ گرمیوں کے دن اس کی روایت سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا جس نے کسی کے جگر کو ٹھنڈک پہنچائی. کوئی پیاسا ہے آپ کے سامنے آیا، آپ کو مسلک نہیں پوچھنا ہے، مذہب نہیں پوچھنا ہے، پانی پلایا. امام نے فرمایا خدا محشر میں اس کو ٹھنڈک پہنچائے گا. توجہ، بہت توجہ، بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو یہاں تو بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اور میں بار بار یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا جنہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے خونی رشتہ داروں سے، وہ یاد رکھیں نہ ان کی نماز قبول ہے نہ ان کی شب قدر میں. امام نے فرمایا دو لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو رحم کے آپ کے رشتہ دار ان سے قطع تعلق کرے، اور امام نے فرمایا زندگی کم ہو جائے گی. تو خیر، علی نے کیا فرمایا؟ یہودی عورت ہے مگر کیا؟ اللہ اکبر. کہا تمہارا یہ حق نہیں ہے اس کا گھر لوٹو، تمہارا یہ حق نہیں ہے. اب آپ بتائیے تو پھر کلمہ پڑھنے والے کی حرمت کتنی ہوگی مولا کائنات کی نظر میں؟ بہت توجہ. آپ نکلیں احتجاج کریں، کسی کی پراپرٹی کو توڑ دیں، بھائی بالکل بائیکاٹ کریں، آپ نہیں کھائیں. یہ حق آپ کو اسلام نے کہاں سے دیا کہ آپ کسی کی پراپرٹی کو تباہ و برباد کریں؟ توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ نے، اسلام نے آپ کو حق نہیں دیا ہے. اور رسول نے خود فرمایا، خدا کی قسم عجیب روایت ہے، رسول کہہ رہے ہیں، رسول کہ حق ہے ان کا، غیر مسلم کا، عیسائی کا. کہا جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے کر رہا ہے. جن کے حقوق کو، یعنی کیا مطلب؟ حقوق کو پامال کرے. بہت توجہ، دیکھا آپ نے؟ تو یعنی بات پہنچ رہی ہے کہ ہمارے اندر جب تک ہم دین کو نہیں پہنچا سکتے، جب تک ہمارے اندر حکمت نہ ہو، جب تک ہمارے اندر علم نہ ہو، جب تک ہماری زبان نرم نہ ہو، یعنی ایک جملہ علی بن ابی طالب کا ایک عمل اسے اسلام کی طرف لے کر آ رہا ہے. یعنی کیا معلوم ہوا کہ علی جب بھیجا خط لے کر مالک اشتر کو، ایک جملہ خدا کی قسم یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کہا مالک تمہارے وہاں دو بھائی ہیں، ایک دین میں تمہارا بھائی ہے، ایک انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے. تمہیں دونوں کے حقوق کی رعایت کرنی ہے. یعنی ایک انسانیت میں، بنی آدم ہونے میں تمہارا بھائی ہے، اور ایک دین میں تمہارا بھائی ہے. جیسے اس کا خیال رکھنا ہے ویسے ہی اس کا خیال رکھنا ہے. بہت توجہ، بات پہنچی؟ تو اب اگر کسی بھی دین کا، مذہب کا احترام کہیں نظر آئے گا تو وہ تشیع ہے. یہ امام باڑے کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہاں سنی نہ آئے، یہاں دیوبندی نہ آئے، یہاں اہل حدیث نہ آئے، یہاں کوئی اور نہ آئے، عیسائی نہ آئے. لکھا ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، کیونکہ حسین ابن علی رحمت للعالمین کا نواسا ہے. کیا کہا؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں. کیا کہا؟ شاعر، ہندو شاعر، عیسائی شاعر،
کیوں اہل بیت کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ کیوں جارج جرداغ علی ابن ابی طالب پر کتاب لکھ رہا ہے صوت العدالت الانسانیہ؟ کیوں لکھ رہا ہے کہ دا وائس آف جسٹس کتاب لکھی؟ کیوں تعریف ہو رہی ہے کہ کیونکہ علی نے اپنی حکومت میں جتنا خیال غیر مسلمانوں کا کیا ہے اتنا ہی غیر مسلموں کا کیا۔ بہت توجہ۔ اور عجیب بات ہے، اس دور میں علی کی جنگیں غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوئی۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی اہل بیت کا چاہنے والا، امام نے فرمایا جب کسی کوئی جانے لگا، امام نے کہا خاموش رہ کر تبلیغ کرو۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ تو یعنی آپ کے پاس حکمت ہو، علم ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں سے گفتگو کریں، اور اس کا پہلا حق آپ کے مومن بھائی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اختلاف ہے اسے بیٹھ کے حل کیجیے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کا جس کا دل چاہے جس عالم کو آپ یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کچھ کہہ دیں، کسی کو مقصر کہہ دیں، کسی کو غالی کہہ دیں، کسی کو دشمن اعتداری کہہ دیں۔ یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے۔ جنت اور جہنم علی نے بانٹنی ہے، جو کام علی کے ہیں وہ آپ نہیں لیں، یہی سب سے بڑا قصر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو یعنی اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو، خدا کی قسم عجیب روایتیں ہیں، وقت تمام ہو گیا، کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ پڑوسی اگر ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، تمہیں اس کی مدد کرنی ہے۔ مگر اب آ جائیے دوسری طرف، رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے عقائد چھوڑ دیں۔ توجہ ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ناراض تو نہیں ہے کوئی؟ بات پہنچ گئی۔ آپ کو اچھا عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی مذہب کا ہو، آپ کو اس کا احترام کرنا ہے، اس سے گفتگو کرنی ہے، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اپنے کردار۔ آپ نے نام سنا ہے، کتاب یہاں پر بھی موت طاہرہ بھی مل جائے گی، تیجانی سماوی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ تیونس میں رہتے تھے، سلفی عالم تھے، ناصبی تھے، مگر ایک آیت اللہ خوئی کے شاگرد کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آج تشیع میں پورا نام ہے، آج کتابیں موجود ہیں۔ کیوں؟ خود لکھتے ہیں کہ میں جو تشیع کی طرف آیا، جہاز میں تھا، مجھے ایک شخص ملا، جب میں نے اس سے پوچھا، اس کا رویہ دیکھا، سفر میں اس کے اخلاق کو دیکھا، میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا میں حوزہ علمیہ نجف کے جو زعیم ہیں سید خوئی ان کا شاگرد ہوں۔ تو کہا جب شاگرد ایسا ہے تو خود ان کا استاد کیسا ہوگا؟ تو جب وہاں پہنچے ہیں، خوئی سے ملے ہیں، تو انہیں پتا چلا کہ جس کا ادنا ترین نوکر ایسا ہوگا تو پھر علی ابن ابی طالب کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد کی بات پہنچ گئی نا؟ ایک اخلاق نے کیا کیا؟ آج کتنے لوگ ان کی کتابوں کو پڑھ کر اور اس تشیع میں آ رہے ہیں؟ کیوں؟ اخلاق۔ بہت توجہ، بات پہنچ رہی نا یہاں تک؟ تو اب آپ کو اگر رکھنا ہے بالکل رکھیے رواداری، مگر اسلام نے آپ کو یہ حق نہیں دیا اپنا عقیدہ بھول جائیں۔ بہت توجہ، میں بہت چھپ کے بہت آہستہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پہنچ جائے بات، میں واضح نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہاں سے ہم کوئی نفرت کا پیغام نہیں دے رہے۔ آپ کا عقیدہ جو اہل بیت نے دیا ہے، نہ آپ کو ایک انچ پیچھے جانا ہے نہ آگے۔ رواداری سب سے رکھیں، محبت سب سے کریں، بہترین طریقے سے گفتگو کریں، مگر آپ کے دل میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبت ہو اور ان کے دشمنوں کی نفرت ہو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب سنیے روایت، کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ ناصبی ہے نا؟ امام نے کہا جس نے ہمارے دشمن کو کھانا کھلایا۔ ناصبی کون؟ کھلم کھلا جو اہل بیت کو گالیاں دے۔ کہا ایسا ہے گویا اس نے ہمارے چاہنے والے کو قتل کیا۔ توجہ کر رہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ جہاں دین نے آپ کو یہ بتایا، وہاں بتایا خبردار اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا، خبردار کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم اتنی محبت میں، اتنی زیادہ دوستی میں چلے جاؤ کہ تم اپنے روزے کا بھی خیال نہ کرو، اپنی نمازوں کا خیال بھی نہ کرو. توجہ کر رہے ہیں نا؟ بات پہنچ رہی ہے. آپ کو انہیں اس طرف لانا ہے، آپ کو نہیں جانا ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد. کس طرف؟ امام نے فرمایا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، آخری حدیث اور آپ کے کیا فرمایا امام نے؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. یعنی کیا ہے؟ ہمارا امر ولایت، ہماری ولایت، ہماری امامت، اس کی تعلیمات کو عام کرے. اور پھر کیا فرمایا امام نے؟ جب تم لوگوں تک ہمارا کلام پہنچاؤ گے تو وہ ہمارے کلام کے جب حسن کو دیکھیں گے تو وہ خود بخود ہماری اتباع کریں گے. صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد. بس بات پہنچی آپ تک؟ یعنی آپ اہل بیت کا چاہنے والا ہر مقام پر داعی امن ہو، وہ ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ سکون محسوس کریں. خدا کی قسم عجیب مثال ہے. مروان ابن حکم نام سنا ہے نا آپ نے؟ ناصبی دشمن اہل بیت، مگر خدا کی قسم جب اپنے گھر جب یزید نے حملہ کروایا مدینے میں، کیا کیا؟ اپنے گھر کی خواتین کی عزت کو بچانے کے لیے امام سجاد کے حوالے کیا. کون؟ یہ وہی ہے کہ جو قتل میں ملوث ہے، دشمن اہل بیت کا، مگر اسے معلوم ہے کہ دشمنوں کی پناہ گاہ بھی یہی ہے. کون؟ اپنی ناموس کو امام سجاد علیہ السلام کے لا کے حوالے کیا. اللہ اکبر، یہ ہے آل محمد کا کردار. اللہ اکبر. بس شب جمعہ ہے نا، کیسے آپ بتائیے، جس کا سر نیزے پر بلند ہو اور جہاں جہاں سے گزرے ہدایت دیتا ہوا لوگوں کو جائے. اللہ اکبر. خدا کی قسم عجیب روایت ہے، عجیب روایت. عیسائی بیٹھا ہے یزید کے دربار میں، جب اس نے امام سجاد کو اور قافلے والوں کے چہرے کو دیکھا نا تو ایک جملہ کہا، یزید مجھے یہ کوئی شریف خاندان کے لوگ لگتے ہیں، تو انہیں قید کر کے کیوں لایا ہے؟ کہنے لگا یہ کون ہے؟ جب جواب نہیں ملا تو کسی نے کہا یہ رسول کے گھر والے ہیں. اللہ اکبر. کہا یزید یہ تشت میں سر کس کا ہے؟ شب جمعہ ہے نا، قبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اور کثرت سے درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کثرت کی اور عظیم ترین عبادت، حسین ابن علی پر آنسو بہیں تو عبادت معراج تک جاتی ہے. اللہ اکبر. جب تشت میں سر دیکھا نا تو کہنے لگا یہ کتنا نورانی چہرہ ہے. آپ بتائیے جس عیسائی کو حسین کے چہرے سے اتنی محبت ہو رہی ہو، جب اس کی بیٹی اپنے باپ کے سر کو دیکھتی ہوگی تو اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا. جب پوچھا نا تو کہنے لگا، کسی نے کہا یہ رسول کے گھر والے، کہا محمد مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، کہا یہ محمد کا نواسہ ہے، یہ محمد کی بیٹیاں ہے، یہ محمد کے نواسے کا بیٹا ہے. تو رو کر کہنے لگا تجھے معلوم ہے حضرت عیسیٰ کے، ہمارے عیسیٰ کے گدھے کا نال، اللہ اکبر، ایک مقام پر ہمارے شہر میں دفن ہے. ہم آج بھی اس کی زیارت کو جاتے ہیں، ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، ہم اس کا خیال احترام کرتے ہیں. ارے تو نے حسین کے گلے کو کاٹ دیا. ہاں عیسائی تھا نا، مگر جب ہدایت ملے تو حسین کے ذریعے سے ملے گی. اداداروں روایت کہتی ہے
کہ یزید نے حکم دیا اس کے سر کو قطع کر دیا جائے. کہا ہاں مجھے جو خواب آیا تھا وہ سچ ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے رسول بشارت دے رہے ہیں. ہاں داداروں یہ مظلوم سر میرا جی چاہ رہا ہے آج چھوٹی شہزادی کے مسائل پڑھوں. یہ مقام بھی ہے نا یہاں پر. ہاں میں چاہتا ہوں مسائل پڑھوں. اداداروں روایت کہتی ہے عجیب جملہ ہے, کہتی ہے کہ جب بی بی کو اونٹ پر بٹھایا گیا نا, ہاں یہی تو غیر مسلم عیسائی تھے نا کہ جس نے زینب کو چادریں دی ہیں. مسلمان چادریں لوٹتے رہے یہ چادریں دیتے رہے. کیوں دی؟ کہا اس گھر کے ہم پر احسان ہے. داداروں روایت کہتی ہے رونے میں بخل نہ کرنا کہ چھوٹی شہزادی کو جب بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا, ارے اونٹ دوڑتا جاتا تھا, بی بی کا سینہ زخمی ہوتا جاتا تھا. رو رو کر کہتی تھی بھیا علی اکبر, چچا عباس میری مدد کو آؤ. اداداروں روایت کہتی ہے ایک مقام ایسا آیا امام کا سر نیزے سے زمین میں آ کر نیزہ پیوست ہوا. ظالم آگے بڑھا, امام سجاد کو تازیانہ مارا. کہا سجاد یہ قافلہ آگے نہیں بڑھتا ہے, اپنے بابا سے کہو ہمیں قافلہ آگے لے کے جانا ہے. اداداروں میرا مولا باپ کے قریب آیا, کہا بابا اب پش پر تازیانے کھانے کی ہمت نہیں ہے. بابا کیا وجہ ہے جو سر زمین میں پیوست ہو گیا ہے؟ رو کر سر حسین سے آواز آئی سجاد میری بیٹی ناقے سے گر گئی ہے, مجھے سکینہ نظر نہیں آتی. ارے اداداروں بس یہ کہنا تھا. امام پھوپھی کی جانب بڑھے, اے پھوپھی اماں میری بہن کہاں ہے؟ زینب نے خود کو ناقے سے گرایا, رو رو کر کہتی تھی اینا سکینہ اینا سکینہ, ارے سکینہ کہاں ہو, میری بیٹی کہاں ہو؟ کیا دیکھا کہ ایک مقام پر ایک برقع پوش بی بی ہے, اس کے گود میں سکینہ سو رہی ہے. قریب آ کر کہنے لگی اے بی بی تو کون ہے؟ اس بچی کو باپ کے علاوہ نیند نہیں آتی, یہ تیری گود میں سو رہی ہے. اے بی بی تو نے دشمنوں کے نرغے میں ہماری مدد کی ہے. اے بی بی میں تیری اپنی ماں زہرا سے محشر میں سفارش کروں گی, بس فاطمہ کا نام آنا تھا. بی بی نے نقاب الٹا, رو کر کہنے لگی زینب ارے نہیں پہچانا میں تیری ماں زہرا. ارے بیٹی نے ماں کو دیکھا, رو کر کہا اماں میرا علی اکبر مارا گیا, میرے آنو محمد. اماں میرا بھائی حسین ذبح ہو گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لعمره. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود واحشرنا مع الحسين يوم القيامة. لعن الله قاتل فاطمة الزهراء. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل حسینی شمع جلانا